میرا تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں خاموشی سے اپنا کام کروں اور کوئی کانفرنس ہو یا بہت میڈیا ایکسپوئر کے بجائے جس طرح آپ سے میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک ابلاغ کا کام ہوتا ہے، یہ ایک ایجوکیٹ کرنے کا آپ لوگ کام کرتے ہیں جس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں. آپ کے سوالات سے ہمارے بھی ذہنی عقدے کھلتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال بن چکی ہوئی ہے، اس کے اندر اگر آج پی ٹی آئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، انہوں نے ماضی قریب کے واقعات سے اپنے لیے راستہ نکال لیا ہے. ایک وقت تو وہ بھی تھا نا کہ جب جہاز کی اغوا کا مقدمہ بن گیا تھا میاں صاحب کے اوپر، وہ بھی ایسی 9 تک کی طرح کی صورتحال تھی کہ جی جہاز انڈیا میں اتارا جا رہا تھا ان کے اس وقت جو ان پہ اس چیز کی ایکوزیشن تھی. تو اس میں سے بھی وہ گزر آئے اور گزرنے کے بعد وہ پاکستانی بھی بنے، پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، ان پہ کوئی غداری کا مقدمہ نہیں چلا بلکہ وہ پاکستانی رہے. اور آج کی جو صورتحال ہے اس کے اندر بھی ہمیں کسی ٹکراؤ کے نتیجے میں پاکستان کے اندر موجود جو عوام ہیں ان کو اور عوام کی رائے کو کسی واقعے کی گرد میں دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اور مجھے اس کی وجہ سے میرے پہ بہت سے الزامات بھی آتے ہیں کہ جی اداروں کے لیے آپ کی سافٹ کارنر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو یہ بات ابھی کہی ہے 3 پوائنٹس جو میں نے دیے ہیں کہ پاکستان، جمہوریت اور فوج، انہیں آپ سیاسی استحصال کی لسٹ سے نکال دیں، اس کو آپ سیاسی استحصال کے دائرے میں نہ لے کے جائیں، پاکستان کے نام کو غدار بنانے کے لیے استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. جمہوریت کو انتقام کا ذریعہ نہ بنائیں. صحیح درانی صاحب، یہ آپ کا نقطہ آ گیا. میں دوبارہ میرا اسپیسیفک تیسری بات صرف میں کر لوں، فوج کا جہاں تک تعلق ہے، فوج کو آپ اقتدار میں آنے کے لیے یا اقتدار میں کندھا لینے کے لیے استعمال نہ کریں. فوج ملک کی دفاع کی مشین ہے، وہ بہت اس وقت پریشر میں ہے، ان کو تعاون کی ضرورت. ٹھیک ہے، ان کو استعمال. سر تو پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف سے اس دور میں ابھی کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا؟ میں رابطوں کے اندر ہوں اور مزید رابطوں کو میں بڑے لیول پہ بھی میری کوشش ہے، میں سب سے بات چیت بھی کر رہا ہوں. اور میں اس سلسلے میں دیکھیں میرا کام ہوتا ہے ابلاغ کرنا. میں اپنی بات چیت کرتا ہوں، میں خبر نہیں بناتا، میں صرف اور صرف ایک جسے کہتے ہیں ماحول بنانے کا کام کرتا ہوں، خبر بنانے کا کام نہیں کرتا. تو اس ماحول بنانے کے اندر مجھے پتا ہے کہ میری بات کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے، وہاں سے مجھے ریسپانس بھی ملتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب کسی کا ہاتھ، کسی سیاسی قوت کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ اس وقت وہ اوپر ہی رہے. لیکن میرا ایک سیاسی ادنا کارکن کی حیثیت سے تمام قائدین سے دست بستہ، وہ جس طرح زرداری صاحب کہتے ہیں ہم تو پاؤں پہ رکھ کے بات کرتے ہیں، میں بھی پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے سب لیڈروں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ملک کے عوام کی حالت زار کو دیکھ لیں، ملک میں مہنگائی کی شرح کو دیکھ لیں، ملک کی معیشت کی صورتحال کو دیکھ لیں. اس وقت پاکستان کے لیے عوام کے لیے سب سے بڑا چیلنج 2 وقت کی روٹی ہے. اس وقت سب سے بڑا چیلنج بچوں کی فیس ہے. اور الیکشن جو ہونے سر، اس دفعہ الیکشن جو ہونے ہیں اس کا بیانیہ ایک ہی ہوگا کہ لوگوں کو ریلیف کون دے سکتا ہے. بس آخری ایک سوال، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 دن پہلے کہا کہ جو ایکسٹینشن دی گئی باجوہ صاحب کو وہ اس لیے دی گئی تاکہ عمران خان صاحب سے کی جو انہوں نے تو لفظ زیادہ سخت استعمال کیا، لیکن ان سو مینی ورڈز وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا پھر خاتمہ کیا جا سکے. اس وقت بھی آپ سینٹر آف افیئر، مطلب ظاہر سے گورنمنٹ میں تھے، رابطوں میں تھے، گفتگو ہو رہی تھی. کیا یہ امپریشن باقی سیاسی جماعتوں کے لیے تھا یا یہ نون لیگ کا اپنا امپریشن ہے کہ اگر ہم نے ووٹ دیا ایکسٹینشن میں تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو واپس جانے کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں میں تو ہمارے نون کے قائدین جو ہیں، ہمارے تو اپنے دوست بھی ہیں، ہم ساتھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ماضی کا لیڈر نہیں بننا چاہیے، انہیں ماضی کے مجرموں کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے، انہیں ماضی کے احتساب کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، انہیں ماضی کے انتقام کو واپس نہیں لانا چاہیے. اس وقت اگر وہ چاہتے ہیں کہ عوام میں ان کو پذیرائی ملے تو وہ سر گردن، مطلب ایک کندھے پہ تلوار اور دوسرے کندھے پہ جو ہے احتساب کا کوڑا رکھ کے جو ہے وہ اس وقت میدان میں آئیں گے. تو اس چیز کی عوام میں اب مارکیٹ نہیں ہے. ماضی کا احتساب جو ہے اور ماضی کے مجرم جو ہیں ماضی کے لیڈر بنائیں گے.
اگر آپ نے مستقبل کا لیڈر بننا ہے تو آپ نے مستقبل کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. لیکن دورانی صاحب تھوڑی ریکارڈ کی درستگی بھی ہوتی ہے نا, ریکارڈ کی درستگی بھی ہوتی ہے. کیا یہ ریکارڈ کا یہ درست ہم سمجھیں کہ اس وقت ایکسٹینشن کے بدلے خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ دیکھیں اگر ایکسٹینشن کا یہ دیکھیں, اب آپ پھر ریکارڈ کی درستی جو ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ سر ریکارڈ کی درستی کیا کوئی لیڈر کر سکتا ہے؟ ریکارڈ کی درستی کیا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ریکارڈ کی درستی کرنی ہے تو پھر جائیں عدالتوں میں. ریکارڈ کی درستی کرنی ہے تو پھر جائیں ان اداروں کے پاس جن کے پاس یہ آئین نے حق دیا ہوا ہے کہ وہ کسی چیز کو صحیح یا غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم جو ہے عوام کو, اور میں آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا, میڈیا سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ ہم جس احتساب اور جس انتقام اور جس ریکارڈ کی درستگی کی بات کرتے ہیں, ہم نیلسن منڈیلا بننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم الیکشن جیتنے کے بعد لوگوں کو معاف کر سکیں. ہم مدینہ کی فتح مکہ کو نہیں دہرانا چاہتے کہ فتح کرنے کے بعد تمام جتنے ماضی کے دشمن تھے ان کو دوست بنا دیا گیا. ہم الیکشن کے بعد انتقام کی بات کر کے الیکشن کے اندر جذبات کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم الیکشن کو احتساب کے, جسے کہتے ہیں ایک الوین کے اوپر جو ہے انتقام کے تناظر کے اندر آگے بڑھا کے عوام کا بلڈ پریشر ہائی کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت پیٹ خالی ہے. ہم لوگوں کے پیٹ, اپنے پیٹ, دوسروں کے پیٹ چاک کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنے کی بات نہیں کرتے. اور وہ بالکل ٹھیک بات ہے. اس وقت عوام کا موڈ بہت ڈفرینٹ ہے. عوام کا صرف ایک ہی ایجنڈا. بہت شکریہ دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے, اگلے مہینے کا بجلی کا بل دینا ہے, پیٹرول کی قیمت کو مینج کرنا ہے تاکہ ان کا ایٹ لیسٹ دفتر آمد و رفت مکمل ہو سکے, اور تیسرا بچوں کے اسکولوں کی فیس.